سامعین وقار رحمت روحانی چینل میں خوش آمدید۔ آپ کی خدمت میں سفر معراج کے حوالے سے معجزات، پہلی ویڈیو میں چند معجزات آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ سامعین وقار، آج جب ہم انتہائی سپیڈ سے سفر کرتے ہیں، جہاز میں سفر کرتے ہیں، کسی بھی تیز رفتار چیز میں سفر کرتے ہیں، تو ہم اس بات کے محتاج ہیں کہ سامنے سے آنے والی ہوا سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ آنے والی ہوا بہت تیزی کے آگے جانے کی وجہ سے وہ ہمیں پیچھے دھکیلتی ہے، وہ رگڑ پیدا کرتی ہے، وہ ہمیں نقصان پہنچاتی ہے۔ جہاز میں بیٹھا ہوا انسان سامنے سے ہوا سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی رکاوٹ جہاز کے اندر موجود ہوتی ہے۔ کسی بھی تیز چیز کے اندر ہم بیٹھ کر بغیر رکاوٹ کے اپنے آپ کو اس ہوا سے نہیں بچا سکتے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفر جو سپیڈ آف لائٹ سے بھی تیز تھا، جو سب سے زیادہ، جو دنیا کی کسی بھی چیز سے زیادہ تیز تھا، جس کی ہم اپنی عقل سے اس کی سپیڈ معلوم نہیں کر سکتے، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کی وسعتوں سے نکل گئے، گلیکسیز کی، ملکی وے کی، آگے کلسٹر سی، سپر کلسٹر سے نکل گئے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں کی وسعتوں میں گئے، اتنے لمبے سفر پر گئے، اور انتہائی معمولی اتنا ٹائم بھی نہیں لگا کہ جو پانی چل رہا تھا وہ پانی رک جاتا، بستر مبارک گرم ہو جاتا۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا امامہ مبارک ایک درخت سے ٹکرایا تھا، وہ درخت ہلا تھا اور واپس وہ رکا بھی نہیں تھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے آئے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی تیزی سے سفر فرمایا، اور یہ تو قانون ہے کہ جب انتہائی تیزی سے انسان سفر کرتا ہے تو ہوا اس کو آگے سے روکتی ہے۔ تو یہاں بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور معجزہ ہے۔ وہ معجزہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ کریم نے ہوا کو مسخر فرمایا تھا۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو ہم نے مسخر کیا، وہ ان کے لیے نرم بھی چلتی تھی اور تیز بھی چلتی تھی۔ تو یہ ہوا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی مسخر تھی۔ حضور اتنی تیزی سے تشریف فرما ہے، اتنی تیزی سے سفر فرما رہے ہیں، لیکن ہوا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کر رہی ہے، آپ کو تکلیف و نقصان نہیں پہنچا رہی۔ دوسرا معجزہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور معجزہ وہ یہ بھی تھا کہ جب ہم جہاز میں آج سفر کرتے ہیں، وہ انتہائی ہمارے حساب سے تیز ہوتا ہے، جو آج کل کی ایجادات ہیں اس کے جہاز ایک تیز رفتار سواری ہے، لیکن جب ہم اس جہاز میں سفر کرتے ہیں تو ہمیں نیچے دیکھتے ہوئے یہ پتہ نہیں چلتا کہ نیچے کیا ہے، نیچے یہ انسان ہے، یہ جانور ہے، یہ کیا چیز ہے۔ ہم جب اوپر سفر کر رہے ہوتے ہیں تو انتہائی جو موجودہ رفتار ہے اس رفتار کے حساب سے ہمیں نیچے نظر نہیں آتا کہ نیچے کیا ہے، کیا کر رہا ہے، کون ہے، کیا کر رہا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان سے انتہائی تیز سفر میں روانہ ہوئے، اور حدیث پاک میں آیا، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر پہ گزرا، میں نے انہیں دیکھا کہ وہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی تیز سفر، انتہائی تیز رفتاری کے باوجود آپ نے نیچے نظر دوڑائی، ان کو یہ بھی نظر آیا کہ قبر میں کون ہے، موسیٰ علیہ السلام ہیں، کیا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کیسے نماز پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ سب باتیں اس بات کی نشانی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے وہ نگاہ پاک عطا فرمائی، وہ بہترین نگاہ عطا فرمائی کہ آپ جب نیچے نگاہ دوڑا رہے ہیں تو اتنی انتہائی تیز رفتاری کے باوجود آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچان رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، یہ سب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب بیت المقدس پہنچتے ہیں تو وہاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک اور کمال، ایک اور صفت عطا ہوئی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام انبیاء کرام، تمام مرسلین اعظام، تمام رسول اعظام کا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو امام بنایا گیا۔ امام الانبیاء کا تاج آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس پر رکھا گیا۔ آپ کو امام الانبیاء کی جو صفت تھی وہ یہاں دکھائی گئی کہ آپ آگے ہیں، تمام انبیاء کرام پیچھے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف تو آخر میں لائے ہیں، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام مرتبہ سب سے بلند ہے، آپ سب سے آگے ہیں۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کے سفر پہ گئے، سامعین وقار، تو اس مبارک سفر کا جو تحفہ ہے، اس مبارک سفر کا جو تحفہ ہے، یاد رکھیے وہ نماز ہے۔ نماز بلندی میں عطا ہوئی، یہ ایک انتہائی اہم پوائنٹ ہے کہ نماز بلندی میں عطا ہوئی، اور نماز اپنے پڑھنے والے کو بلندی عطا کرتی ہے۔ نماز معراج کا تحفہ ہے، اور یہ نماز اپنے پڑھنے والے کو معراج عطا کرتی ہے، اللہ کریم کا قرب عطا کرتی ہے۔ یہ نماز اللہ کریم نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کا تحفہ عطا فرمایا۔
اب جو یہ بندہ نماز پڑھتا ہے تو اسے بھی معراج کا تحفہ ملتا ہے۔ سجدے کی حالت میں انسان رب ذوالجلال کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے سجدے کی حالت میں، حدیث پاک میں آیا، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے قریب سب سے زیادہ وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیے کہ نماز پڑھیے، اس رات کا تحفہ ہے، رب کے قریب ہوئے۔ آپ اگر سجدے میں جا کر رب کے آگے روئیں گے، رب کے آگے آپ روئیں گے، تو یاد رکھیے انسانوں کے آگے رونے کی آپ کو کوئی موقع نہیں آئے گا، آپ کو ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ آپ انسانوں کے آگے روئیں۔ آپ رب کے آگے رونا شروع کر دیں، رب ذوالجلال آپ کو انسانوں کے سامنے نہیں رونے دے گا، آپ کی ہر مشکل آسان ہوگی۔ یہ نماز اس معراج کا تحفہ ہے، اس تحفے کو قبول کریں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔